افغانستان نے برکس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر مغربی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم افغانستان پر کیس کریں گے انٹرنیشنل کورٹ میں کہ وہاں پر ظلم کا نظام چل رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی برکس کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ برکس ایک تنظیم ہے جس کا ہر سال سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال 2024 میں یہ اجلاس 22 اکتوبر کو رشیا میں ہونے والا ہے۔ افغانستان کیوں چاہتا ہے کہ وہ اس کو جوائن کر لے، اس کا حصہ بن جائے؟ اس دنیا میں کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک جس کے ہاتھ میں دنیا کا اقتصادی اور معاشی کنٹرول ہوگا، وہیں اس دنیا میں سپر پاور کہلاتا ہے اور اسی کے اشاروں پر باقی دنیا چلتی ہے۔ اور موجودہ دور میں یہی کنٹرول مغربی دنیا کے پاس ہے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 1975 میں ایک گروپ بنایا جس کو G7 گروپ کہا جاتا ہے، جس میں 7 ممالک شامل ہیں۔ 2 ممالک براعظم امریکہ سے، ایک خود امریکہ اور دوسرا کینیڈا۔ یورپ سے 4 ممالک UK، فرانس، جرمنی اور اٹلی، اور ایشیا سے جاپان شامل ہے۔ یہ تمام کنٹریز اس وقت دنیا کے سب سے مضبوط اکانومیز والے ممالک ہیں۔ اس گروپ کا مقصد دنیا کی تجارت اور اقتصادی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینا، تاکہ باقی تمام دنیا ان کی محتاج بن جائے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے 2 بڑے مضبوط ادارے ان کے ماتحت ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کے شرائط امریکہ اور G7 ہی طے کرتا ہے۔ امریکہ کے مخالف ممالک چائنا اور رشیا نے اس اقتصادی اور معاشی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یا کم از کم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2001 میں ایک مختلف ممالک کا گروپ بنایا جس کو برکس کا نام دیا گیا۔ اس میں 5 ممالک شامل ہیں، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور 2010 میں ساؤتھ افریقہ شامل ہوا۔ اس طرح انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح ہم تجارت کریں گے، کس طرح انویسٹمنٹ کریں گے اور کس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے کہ اپنی اکانومی کو G7 سے اوپر لے جائیں اور دنیا ہماری محتاج ہو جائے اور تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اور وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ 2023 میں G7 کا GDP گروتھ 30.7%، جبکہ برکس کا GDP گروتھ 31.5% تھا، یعنی 1% G7 سے زیادہ۔ اسی وجہ سے باقی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ برکس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے ممالک بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائے۔ سعودی عربیہ اور UAE اور باقی ممالک نے کوششیں شروع کر رکھی ہیں اس میں شامل ہونے کی۔ افغانستان اسی وجہ سے برکس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اگر افغانستان کو برکس میں جگہ مل جاتی ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ افغانستان کے مختلف پروجیکٹ کے معاہدے ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی تعلقات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو افغانستان کے برکس کے تمام ممالک کے ساتھ تجارت شروع ہو سکتی ہے۔ تمام ممالک افغانستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے افغانستان کے اقتصادی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ افغانستان کی اکانومی بھی مضبوط ہو جائے گی۔ برکس میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں، ان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی ترقی کے علاوہ یہ ممالک افغانستان کو ایز اے کنٹری بھی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ابھی تک افغان طالبان کی گورنمنٹ کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس وجہ سے افغانستان کو یہ فائدہ بھی مل جائے گا۔ مگر یہ تمام چیزیں مغربی دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ برکس تنظیم تو G7 کے خلاف بنائی گئی تنظیم ہے۔ اسی وجہ سے مغربی دنیا افغانستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں حالیہ دنوں میں عورتوں کے بارے میں چند قوانین پاس ہوئے، جن میں عورتوں کا پردہ لازم، کھلے عام بازاروں میں گھومنے پر پابندی اور بازار میں نرم آواز میں بات کرنے پر پابندی وغیرہ کے قوانین پاس ہوئے۔ مغربی دنیا کو خواتین کے حقوق افغانستان میں تو نظر آ رہے ہیں، مگر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ 41,000 سے زیادہ عام لوگ غزہ میں شہید ہوئے۔ فلسطین میں چھوٹے بچوں کی شہادت پر ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کو اسی عالمی عدالت میں پیش کیا، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہاں پر ان کو انسانی حقوق
یاد نہیں رہتے۔ افغانستان نے مغربی دنیا کے خلاف بنائے گئے تنظیم یعنی برکس کو جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اب افغانستان پر اس قسم کے پریشر ضرور آتے رہیں گے۔ آپ کے خیال میں اگر افغانستان برکس میں شامل ہو جائے تو کون کون سے مزید فائدے افغانستان کو ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔